ایک دن ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ملک الموت پر پڑی تو ان سے پوچھنے لگے کہ کس لیے آئے ہو؟ تم مجھ سے ملنے کے لیے، میری ملاقات کے لیے آئے ہو یا میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ ملک الموت کہنے لگا، میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک الموت سے مہلت چاہنے لگے کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی ماں اور اپنی بیوی بچوں سے آخری بار ملاقات کر لوں، ان سے وداع کر لوں۔ ملک الموت کہنے لگا، مجھے اس کام کی اجازت نہیں ہے، میں کسی کو بھی مہلت نہیں دیتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ اجازت نہیں دے رہا ہے تو ملک الموت سے کہا کہ مجھے صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں سجدے میں چلا جاؤں۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجدے میں جانے کی اجازت دی اور وہ سجدے میں گئے اور اپنے پروردگار سے عرض کرنے لگے، خدایا ملک الموت کو حکم دے کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی والدہ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے خدا حافظ کر لوں۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا اور عزرائیل کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے میں تاخیر ڈال دو، تھوڑی دیر رک جاؤ تاکہ وہ اپنی ماں اور اپنے گھر والوں سے خدا حافظی کر لے، اس کو آخری بار دیکھ لے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مہلت ملتی ہے، فوراً اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں، مادر جان مجھے معاف کریں، حلال کر دیں، میں سفر پر جانا چاہ رہا ہوں۔ اس کی والدہ پوچھنے لگی، بیٹا کیسے سفر پر جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں۔ ان کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو رونا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ وداع کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے پاس گئے اور ان سب سے بھی خدا حافظی کی۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اس بچے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پر قابو نہیں کر پائے اور زار و قطار رونے لگے۔ خدا کی جانب سے خطاب آیا، اے موسیٰ، اب جب کہ تم ہمارے پاس آ رہے ہو کیوں اس قدر رو رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارا، میں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ خدا کا خطاب آیا، اے موسیٰ، اپنی عصا کو دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی عصا کو دریا پہ مارا تو دریا میں شگاف پڑ گیا اور ایک سفید رنگ کا پتھر نمایاں ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو غور سے دیکھا تو اسے اس پتھر کے درمیان ایک چھوٹا سا کیڑا نظر آیا کہ جس کے منہ میں ایک سبز رنگ کا پتا تھا اور وہ اس پتے کو کھانے میں مشغول تھا۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اے موسیٰ، اس دریا کے درمیان ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے درمیان ایک چھوٹا سا کمزور سا کیڑا ہے، میں اس کیڑے کو بھی نہیں بھولا ہوں، تو کیا میں تمہارے بچوں کو بھول سکتا ہوں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ سکون میں آ گئے اور ان سب سے خدا حافظی کی اور پھر ملک الموت سے کہا کہ تم اپنی ذمہ داری کو انجام دو اور میری روح کو قبض کر لو۔